شروع کری اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، اس لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشک بن عبید بن حازب بن سمود بن ارم بن شام بن نوح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیرآباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے، پھر وہاں ہجر نامی بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الحجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورۃ الہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منور کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیت 9 میں فرماتے ہیں کہ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں، ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر طائمہ سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت 74 میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی سے تھے، اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں، اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی بننے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاؤں نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو۔ یقیناً میرا رب کریم ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر
رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح تک نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے ہم میں سے صرف اسی ایک پر ہی اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ پہلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں، وہ بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 مہینے کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا، اس کے بدن پر بہت سارا اون ہو۔ چوتھا بولا، موٹی تاجی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی ہی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو، اکیلی ایک دن تمام کنوؤں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہارے مطابق اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ مقرر دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کے آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا وہ لوگ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جس کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی چھوڑ دو اور اس سے کسی طرح کی تکلیف مت پہنچاؤ ورنہ عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ کیونکہ اس اونٹنی کو کسی اونٹنی نے پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی اور ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کو دیکھ کر
لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جرم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، جبکہ وہ ایک واضح نشانی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو بطور نشانی ایک اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئیں۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار نہ بن جائے۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم پورا ایک دن تو پانی کو چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں، اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن شالف تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 29 اور 30 میں فرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراؤنا کیسا تھا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، یہ بدبخت خدار اٹھا، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ فساد کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا۔ بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا کہ جیسے ابو زامہ اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے بارے میں عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جثہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت خدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی
तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊँटनी की रान में तीर मारा। उससे ऊँटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज़ दी और आगे बढ़कर ऊँटनी की कोंचें काट दी। सूरह शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी की कूचे काट दिए। बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बाइश उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। ऊँटनी की कूचे काट दिए जाने के बारे में अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि बस उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और कहने लगे, ए सालेह, जिन अजाबों से तू हमें धमकाता रहता है, अगर तू वाकई पैगंबर है तो उन अजाबों को हम पर नाजिल करा दे। ऊँटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मरतबा बिलबिलाया। वे बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मज़े के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की, अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुँचे। ऊँटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था। लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह लो। यह वादा झूठा नहीं है, मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियाँ देने लगे कि जिन अजाबों का तो हमें वादा कह रहा है, अगर तो सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। ऊँटनी के कत्ल के बाद कौम के सरदार एक जगह जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालते हैं। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुल नमल आयत 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे, वो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया, रात को ही सालेह और उनके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरतुल नमल आयत 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी नहीं हुई। फिर देखो उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि ज़मीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। इन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अज़ाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिज्र के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बारहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफ़ान के ज़रिए हलाक किया, कौम आद को सिर्फ तूफ़ानी हवा के ज़रिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा ज़लज़ले से हुई, ज़मीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशतगंज चिंगार ने उनके सिर फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए।
ان کی حالت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت 43 اور 45 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں دیکھتے ہی دیکھتے تیز ترار کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ ایک اور کی کڑک نے ان ظالموں کو تباہ کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں جانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسا ہو گیا مانو کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو اپنے فضل سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں، مدینہ منور کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک ان میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، یہ میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہی آپ کی وفات ہوئی۔ مدائن صالح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا تھا۔ صحابہ نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے لوگ استعمال کرتے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو، اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے ان کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زیادہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر ایک نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وجاہت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی، اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، بس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور سنت اللہ یہ رہی کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے، تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم
اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقیناً ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا عذاب الہی سے صفائی ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔